بار دیگر میں راتوں میں ہمارے معاشرے کی درد بھری داستانوں میں سے ایک داستان ہے جس کو سننے کے بعد آپ کے ذہنوں میں درد کے بند دریچے کھل جائیں گے، اور اس تحریر کو پڑھنے کے بعد جو اس ترین کا عنوان ہے، ایک شعر سنا دیتا ہوں۔ طلاق تو دے رہے ہو بڑے غرور و قہر کے ساتھ، میرا شباب بھی لٹا دو میرے مہر کے ساتھ۔ تحریر تو کچھ یوں ہے: زہر لگتی تھی مجھے آپا کی سلائی مشین، آپا برآمدہ اور سلائی مشین، جب سے ہوش سنبھالا تینوں کو اکٹھا دیکھا۔ آپا مجھ سے 10 سال بڑی تھیں، ہم دو ہی بہن بھائی تھے، بڑی محبت سے لے جا کر بیاہ کر کے لے جانے والے نے تیسرے سال ہی دوسرا بیاہ کر لیا، آپا کو طلاق دے دی۔ اللہ کی رضا میں راضی چپ چاپ لب سی آپا واپس چلی گئی۔ اگلے ہی دن اماں کی جہیز کی مشین سٹور سے نکالی، سلائی کروں گی، ابا پر بوجھ نہیں بننا مجھے۔ کملی جانتی نہیں تھی کہ 2 وقت کی روٹی کہاں بھاری تھی، ابا پر ان کے سینے پر تو اس کی پھوٹی قسمت کی بھاری سل دھرتی گئی تھی، جو سانسوں کے آنے جانے کی رکاوٹ بن رہی تھی، اور نتیجہ فالج کی صورت نکلا۔ ابا کی حالت کا ذمہ دار خود کو ٹھہراتے آپا برآمدے میں خاموش بیٹھی سلائی کا کام کرتی، اپنی چپ سی جانے کیا دکھ سکھ کرتی رہتی، یوں تو آنکھوں پر پلکوں کے گھنے پردے گرے رہتے، مگر کبھی کبھی آنکھ کی بقا سے گھبرا کر اچانک ایک ننھا سا قطرہ سلائی مشین پر آ گرتا۔ شاید وہی تھا جو پخیے کو انمول کر دیا جاتا، اور معمولی سے کپڑے کو خاص، اور اتنا خاص جتنی عام میری آپا تھی۔ دیکھتے دیکھتے سلائی کا کام بڑھتا گیا، برآمدہ چھوٹے سے سلائی سکول میں بدلا، اور آپا ابا کا بیٹا بن گئی۔ بڑی بڑی بیگمات کے کپڑے سلائی کے لیے آتے، سب کو آپا کے ہاتھ کی سلائی چاہیے تھی، قیمت چاہے کچھ بھی ہو۔ ایک بار ایک بیگم کی تعریف کرنے پر میں نے آپا کی ترپائی کرتے ہاتھوں سے قمیض پکڑ کر کہا: آپا دکھاؤ تو صحیح، ایسا کیا جادو ہے تمہاری سلائی میں؟ ترپائی تھی کہ انگلیوں کے روح کے پروں سے قمیض کے دامن پر علم لکھے تھے، قطار در قطار یوں ٹانکے بھرے تھے، اینٹوں کی دیوار جیسے۔ اس دیوار میں میری آپا چنوائی گئی تھی۔ ان ٹانکوں کو دیکھ کر میرا دل ڈوبنے لگا۔ اس رات میں نے پہلی بار آپا کے کچھ دکھ کو محسوس کیا۔ میں شاید بڑا ہو گیا تھا۔ اس رات بھی آپا دیر تک سلائی کرتی رہی، ساری رات مشین چلتی، روتی، اور آپا گاتی رہی: محبت کی جھوٹی کہانی پہ روئے۔ اچانک سلائی مشین رات پہلی بار سلائی مشین کی آواز میں دکھ سنا دیا تھا۔ مشین کے ساتھ میں ساری رات روتا رہا: ہائے محبت کی جھوٹی کہانی پہ روئے۔ اگلی صبح میری برطانیہ کی فلائٹ تھی، میرا وہاں کی یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا تھا۔ آپا سلائی مشین کی سوئی میں دھاگا نہیں خواب ڈالا کرتی تھیں۔ بخیا کیسے نہ جیتا، اس نے پھٹے پرانے ادھڑے دکھوں کو رفو کر کے سپنوں کی ایسی چادر بنی تھی جس نے ہمارے بے سر و سامان سروں پہ چھاتا کر دیا۔ میں اپنی آپا کا مقروض ہوں، میں اپنی آپا کی سلائی مشین کا مقروض ہوں، اور ہمیشہ رہوں گا۔ آپ سب کو اپنے والدین کا بازو بن کر اس قرض اتارنے میں میری مدد کرنی ہے۔ آپا کے نام پہ کھولے جانے والے سلائی سکول کا افتتاح کرتے ہوئے میں رو پڑا۔ ویل چیئر پر بیٹھے ابا جان آج بہت خوش تھے۔ وقت نے اچانک آپا کی زندگی کی پتنگ لوٹ لی۔ آپا میں خیر بات کہہ کر جا چکی تھی۔ آج برآمدہ خالی تھا اور میرے ہاتھوں میں کپڑے کا لمس باقی۔ راتوں کو اب بھی اکثر سلائی مشین گایا کرتی ہے: محبت کی جھوٹی کہانی پہ روئے۔ یہ کہانی ماں باپ سے بیٹی کی سچی محبت کی کہانی۔ اب یقیناً آپ کو اس شعر کی سمجھ آ گئی ہوگی: طلاق تو دے رہے ہو بڑے غرور و قہر کے ساتھ، میرا شباب بھی لٹا دو میرے مہر کے ساتھ۔ ان تمام نوجوانوں سے، ان مرد حضرات سے کہنا چاہتا ہوں جو ذرا ذرا سی لرزشوں سے، ذرا ذرا گھر کی تلخیوں سے تنگ آ کر طلاق جتنا بڑا فیصلہ کر لیتے ہیں، اور اتنا بڑا دکھوں کا پہاڑ کسی پہ ٹوٹ پڑتا ہے، یہ آپ نہیں جانتے۔ بہن اور بیٹیاں کیسے رخصت کی جاتی ہیں میں جانتا ہوں۔ کلیجے کا ٹکڑا نکال کر
کسی کے حوالے کر دینا یہ کتنا آسان ہے، آپ اس کو محسوس کیجئے۔ خدا کے لیے اتنے بڑے بولنے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ کسی کی بیٹی، کسی کے دل کا چین، کسی کی راتوں کی نیند تباہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے معاشرے میں بڑھتی ہوئی اس برائی پر اپنا فضل کرے اور لوگوں میں برداشت کا تھوڑا سا ایلیمنٹ آ جائے، لوگ برداشت کرنا سیکھ لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر جائیں تو قربان جوں۔ آپ خود رات کو گھر میں جب گھر سے نکلتے تو ایک موقع پر نالین مبارک یعنی اپنے جوتے مبارک پکڑے ہوئے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں اپنے کمرے سے اس طرح نکلا ہوں کہ کہیں جوتے پہننے سے میری عائشہ کی نیند نہ اکھڑ جائے۔ یہ وہ تعلیمات ہیں جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلتے ہوئے ہمارے گھروں میں، ہماری زندگیوں میں روشنیاں آ سکتی ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ انہی کی توفیل ہماری زندگیوں میں امن و امان اور خوشیوں کا سامان کرے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے ناچیز کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ سلام پہنچے۔